ماریہ صاحبہ یقیناً نے بھی سنا ہوگا. سلمان امان آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اب ظاہر ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی ایکسپرٹس بھی پہنچنا شروع ہو گئے ہیں, امور بھی پہنچ رہے ہیں, وفد بھی پہنچ رہے ہیں. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں ڈائیلاگس کو, لیکن اگر یہ ڈائیلاگس فلفل نہیں ہوتے اس طریقے سے جس طرح سے ایران کے پوائنٹس ہیں, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آگے پھر صورتحال کیا ہو سکتی ہے؟ کیا مزید پھر اس طرح کی ڈیلیگیشنز آئیں گے یا مزید اس پر مزید بات ہو سکتی ہے دوبارہ؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ذہنی طور کے اوپر تیار رہنا چاہیے کہ یہ جو ڈائیلاگز ہیں یہ کچھ وقت لیں گے. جب آپ ایک لانگ ٹرم پیس کی بات کرتے ہیں تو آپ ایک سٹرکچرڈ میکنزم کی بات کرتے ہیں, اور سٹرکچرڈ میکنزم ظاہر ہے وہ ایک بات چیت سے ختم نہیں ہوتا. کچھ اصولی فیصلے ہوتے ہیں, تو جو اصولی فیصلے ہیں وہ سب کے لیے بہت خوش آئند ہیں. وہ اصولی فیصلہ یہی ہے کہ مطلب وسیع سطح کے اوپر جنگ بندی ہوگی, یعنی ایک دوسرے کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر جو ہے تجارت جو ہے اس کے اندر جو ہے اس کو رواں کیا جائے گا. ظاہر ہے اس کے کچھ اصول ہیں, وہ جو اصول ہیں وہ دونوں سائڈیں اس بات کے اوپر طے کریں گے, اور وہ اسٹرکچرل گفتگو ہے, ٹیکنیکل گفتگو ہے. کیونکہ چاہے جو ایران کا موقف ہے وہ کہتے ہیں کہ جی 12 ناٹیکل مائلز دونوں طرف سے جو ہے وہ ایران کی کوسٹل ایریا کے اندر آتا ہے, تو اس لحاظ سے یہ انٹرنیشنل گزرگاہ کے طور کے اوپر آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے ہیں, بلکہ ایرانین کوسٹل مطلب ٹیریٹوریل واٹرز کے اندر آپ کو دیکھنا ہوگا. اور اگر آپ انٹرنیشنل گزرگاہ کے بھی اصول دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بھی آپ کو غیر جانبدار اور کسی بھی ملک کے ساتھ اس مطلب سمندری راہداری کے لیے آپ کو غیر مطلب آپ پیس کے خلاف کام نہیں کر سکتے. تو یہ کچھ وجوہات بھی ہیں اور کچھ باتیں بھی ہیں جو وقت لیں گی, اور ساتھ ہی ساتھ ظاہر ہے اس وقت سب سے میں ایک سوال ماریہ سے کروں گا. جی پوچھے گا, پھر بالکل پوچھیں احتشام صاحب, آپ پوچھ سکتے ہیں. جی ماریہ, احتشام بات کر رہا ہوں. ماریہ سے میرا بڑا پرانا محبت اور عزت کا رشتہ ہے. ماریہ, ایک دو چیزیں, آپ ڈیفنس کے معاملے میں, ملٹری کے معاملے میں ماشاءاللہ اور انٹرنیشنل افیئر میں بڑا آپ کو عبور حاصل ہے. یہ جو آج کل ڈیفنس کے جتنے بڑے بڑے ادارے ہیں وہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ امریکہ ٹیکٹیکل لیول پہ, آپریشن لیول پہ, اسٹریٹجک لیول پہ اسرائیل اور دونوں ناکام ہو گئے ہیں. یہ کنونشنل وار نہیں لڑی, ایس مسٹیکل وار لڑی ہے ایران نے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان سارے معاملات نے کتنا اس وقت ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو مجبور کیا کہ وہ بات چیت کے ذریعے معاملات حل کریں, اپنی فیس سیونگ کریں؟ جی دیکھیں, مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ جنگ کے اندر مختلف بیٹلز کو جیتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو اسٹریٹجک آپ کے ایمز ہیں, کیا آپ نے ان کو حاصل کیا یا نہیں, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جنگ جو ہے آپ صرف ایک فیز میں نہیں رن کرتے, یعنی کہ ملٹی ڈومین رن ہوتی ہے. یہ آپ نے اگر یہ سوچا کہ فضائی حملے آپ کر سکتے ہیں, میزائل کے حملے آپ کر سکتے ہیں, بہت زبردست آپ نے اس سے کانٹیکسٹ کریٹ کر دی, لیکن اس کے بعد نیکسٹ فیز آتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی چیز وہاں سے ریٹریو کرنی ہے یا آپ نے کوئی چیز وہاں سے کنٹرول کرنی ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے جنگی اہداف کیا ہیں, اور پھر یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جنگی اہداف حاصل کرنے کے لیے آپ کس حد تک جا سکتے ہیں. دیکھیں, جانے کو تو امریکہ جو نے 10 سال بھی جنگیں لڑی ہیں, 20 سال بھی لڑی ہیں, لیکن اصل بات یہ کہ کیا ان کی کاسٹ وہ اتنی جلدی دینے کے لیے تیار ہوئے یا نہیں ہے. ایران نے جو ایسیمیٹرک جنگ لڑی ہے اس میں 2 بڑی اہم باتیں ہیں عسکری نقطہ نظر سے, 3 بلکہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے ہر میزائل کا جو حملہ ہے اس کا جواب واپس دیا ہے. اس وقت جو ملٹری اسیسمنٹس چل رہی ہیں, انہوں نے جو پرانی طرز جنگ تھی, یعنی کہ جو 4th اسٹیج آف وار تھی, مطلب آپ جس کو کہتے ہیں 4th جنریشن وارفیئر, اس کے مطابق انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اب شاید آبسلیٹ ہوگی, کیونکہ انہوں نے 60 to the ratio of 1, یعنی کہ ایک طرف $4 ملین خرچ ہو رہے ہیں تو دوسری طرف $20,000 خرچ ہو رہا ہے. 60 to the ratio of 1 آپ نے انہوں نے جو ہے ملٹری مسل پوائنٹ آف ویو سے کیا. دوسرا یہ کہ ڈیفینسو وار جو ہے امریکہ کو لڑنی پڑی اور اسرائیل کو لڑنی پڑی, باوجود اس کے کہ انہوں نے 11,000 اوفینسو آپریشنز کیے. تو یہ ایک بہت بڑی ڈائیکاٹمی ہے ملٹری پوائنٹ آف ویو سے. تیسری جو بات ہے جو اس سے بھی بڑی جو چیلنج اس کے ساتھ لنکڈ ہے وہ یہی ہے کہ اس ایسیمیٹرک وارفیئر کی وجہ سے جو شفٹ اوور آ رہا تھا, جو امریکہ کی آف شور بیلنسنگ کی کانسیپٹ تھا کہ جی ہم اپنی جو سی بیسڈ ایسٹس ہیں یا ایئر بیسڈ ایسٹس ہیں یا مسل بیسڈ ایسٹس ہیں ان کو استعمال کر کے, یا جو CIA یا انٹیلیجنس آپریشنز کے ذریعے ہم ایک ٹرن اوور لے کے آ سکتے ہیں, ہائبرڈ جنریشن پہ جا سکتے ہیں, اس کو بھی وہ نہیں کر سکی, یعنی کہ اٹ واز اے فیلئر فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو. لیکن جو اس کے ساتھ جو لنکڈ ایشو ہے, جو تھرڈ ایشو ہے جس کو جو اس وقت امریکہ کو بھی نیگوسیشنز پہ لے آیا ہے اور باقیوں کو بھی آمادہ کر دیا, وہ ہے اسٹریٹ آف ہارمز, اور جو زیر سمندر جو مائننگ کی جو لیئرنگ کی گئی ہے ایران کی طرف سے, جو اس 12 to 12 یہ جو کوارٹر ہے, یعنی کہ 100
جو 21 مائلز اگر آپ دیکھتے ہیں اور ان کو جو اچھا ماریہ ایک اور چیز پہ کامنٹ کیجئے گا ماریہ آج امریکہ کے میں دیکھ رہا ہوں کہ سفارتی محاذ پہ جتنے سفراء ہیں پرانے ان کے ڈیفنس کے مارین ہیں جرنیل ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکہ کے لیے بڑی ملٹری ڈیفیٹ بھی ہے اور نیشنل ہیوملیشن ہے. یہ آپ میں نہیں کہہ رہے امریکن تھنک ٹینک کے بڑے بڑے لوگ بات کر رہے ہیں تو اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں ملٹری ڈیفیٹ اس پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ ان کی جو کاسٹ ہے وہ بہت ہائی ہے لیکن جو ملٹری وکٹری پوائنٹ آف ویو ہے امریکہ کا جو اس کے مطابق انہوں نے جتنے ٹارگٹس کہے 11,000 کے جو ان کی رجیم چلے گی ساری کی ساری جو ان کے ٹاپ لیڈرز تھے ان کو افیکٹولی انہوں نے انگیج کر لیا. یعنی کہ جو ٹرانسفارمیشن تھی وار ایفرٹ کی وہ اس کو نہیں کر سکے انٹو ملٹری گینز. ملٹری گینز کو پولیٹیکل گینز میں کنورٹ نہیں کر سکے, ملٹری گینز کو اکنامک گینز میں کنورٹ نہیں کر سکے. سو اسٹریٹجک لیول کے اوپر انہوں نے جنگ ہار دی ہے. امریکہ نے ایران افغانستان میں بھی یہ کیا ہے, ویتنام میں بھی ان کے ساتھ یہ ہوا ہے. صرف یہاں یہ ایک یوں ٹیکنیکل اور ذرا ان کی جو کاسٹ ہے وہ ہائی اور جو ہے نا یہ جو وار ہے یہ کمپریس ہو گئی ہے. ادروائز یہ وار ہو سکتا ہے 4 سال چلتی, 5 سال چلتی, 10 سال جیسے آپ نے افغانستان میں دیکھی. وہ کیا ہے کہ انہوں نے ہر جنگ کی جو بیٹل ہے وہ جیتی ہے, یعنی ہر ملٹری ہدف تک وہ پہنچے ہیں, لیکن اس کی جو ٹرانسفارمیشن ہے ٹیکٹیکل گینز کی ایٹ آپریشنل لیول اس کو وہ مطلب سسٹین نہیں کر سکے ٹوورڈ اسٹریٹجک گین. تو یہ ایک ملٹری ڈیفیٹ کا پوائنٹ آف ویو ہے. سو ٹیکٹیکلی امریکہ ہیز ون ایوری بیٹل اینڈ لاسٹ دا وار. صحیح, یہ ایگزیکٹلی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.